جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے بیان رمضان کا. ہماری ٹرانسمیشن کا یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک موضوع پہ بیان دیا جاتا ہے، اور بیان کرنے والے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب، اسلامک اسکالر ہیں. خاص طور پہ تراویح کا ترجمہ اور یعنی جو جس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں ہمارے اسی میٹرو ون نیوز چینل پہ رات 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک. ہماری خوش قسمتی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم شجاع بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں. ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جس طرح پروگرام کے جو ابتدا ہے اس میں بات ہوئی تھی کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک تو وعدوں کو پورا کرے، امانت اگر اس کے پاس کوئی رکھوائی جائے تو وہ امانت کی پاسداری کرے، یعنی امانت داری کرے، اور جب بولے تو سچ بولے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے. یعنی عرب کا وہ معاشرہ جس نے بعد میں اعلان نبوت یا بعثت نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے الزام لگائے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے ابتدائی 40 برس دیکھے جائیں تو پورا جو عرب یا مکہ مکرمہ یا وہ تمام جو قبائل تھے جو کہ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے نوازتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اعلان نبوت سے لے کے وہ تمام پیریڈ 13 سال کا جب تمام صعوبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن اس وقت بھی کفار مکہ اپنی امانتیں کسی اور شخص کے پاس رکھوا نہیں سکتے تھے. صرف شخصیت تھی تو ایک ہی شخصیت تھی، اور وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن آج بیان رمضان میں ہمارا موضوع ہے امانت اور ایفاء عہد. اب ہم درخواست کریں گے شجاع الدین شیخ صاحب سے کہ وہ اس موضوع پہ روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم میں 18واں پارہ ہے اور اس کی پہلی صورت سورۃ المؤمنون. نام سے ظاہر ہے کہ ایمان والوں کا ذکر ہے، اور اس کی پہلی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کو بیان فرمایا. اور ان صفات میں یہ بھی آیت میں 2 باتیں آئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اور وہ لوگ ہیں جنت پانے والے، جنت الفردوس پانے والے اور کامیاب ہونے والے، جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے اسی بیان رمضان میں حقوق العباد کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج اسی کے تسلسل میں معاملات کے ذیل میں ان 2 صفات پر ہم کلام کر رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو دین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، خواہ وہ عبادات ہوں، ایمانیات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، یا زندگی کا انفرادی معاملہ یا اجتماعی معاملہ. ان تمام گوشوں کے لیے ہمارا دین رہنمائی دیتا ہے. اور یہ بھی میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ آپ کا اور میرا کڑا امتحان وہ عبادات سے زیادہ معاملات میں ہے. میرا اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ معاملات میں زیادہ. کل بھی بات کہی تھی، آج بھی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اسی لیے آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. یہ مسند احمد میں روایت ہے اور بہقی شریف میں بھی. اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. اور ایک صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی رسول اللہ علیہ السلام خطبہ عطا فرماتے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ یہ نہ فرماتے ہوں اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں. ذرا امانت کو کھولیں. ہمارا خیال ہے کہ امانت روپے پیسے میں ہی ہوا کرتی ہے. ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن امانت کا بڑا وسیع تر تصور ہے ہمارے دین میں. اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو یہ اللہ کی دین ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. دولت بھی امانت. اللہ نے جسم دیا ہے، لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. نہ،
اللہ نے یہ جسم دیا ہے، امانت ہے اس کی، مالک وہ ہے، میں کسٹوڈین ہوں، میں امین ہوں. اللہ پوچھے گا اس جسم و جان کی صلاحیتوں کو تم نے کہاں لگایا. اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ پوچھے گا کیسی ان کی تم نے تربیت کی. میں کہیں جاب کرتا ہوں، میرے پاس کوئی اسٹ ہے، کسی نے مجھے کمپنی نے گاڑی دے رکھی ہے اور فیسلٹیز مجھے دے رکھی، کس لیے؟ تاکہ جس کام کے لیے مجھے اسائن کیا گیا ہے، مجھے امپلائی بنایا گیا ہے، میں وہ کام کر سکوں. تو آیا ان چیزوں میں امانت کا لحاظ رکھتا ہوں کہ نہیں؟ کوئی حکمراں ہے تو رعایا اس کے پاس امانت ہے، اور اللہ اس رعایا کے بارے میں کل اس حکمراں سے پوچھے گا. یوں کھولتے چلے جائیں تو امانت کا تصور پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے. وعدے کو کھولیں. اچھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. استغفر اللہ. اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کی کیا صفات مشہور تھی، ایون مشرک بھی مانتے تھے، دشمنوں نے بھی تسلیم کیا آپ صادق ہیں اور امین ہیں. اور آج امتی کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے. استغفر اللہ. اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. قرض بھی امانت ہے، لوٹانا چاہیے بھائی واپس. اللہ کے رسول علیہ السلام اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جو مقروض ہوتا تھا اور پیچھے کو چھوڑ کر نہیں گیا، نہ کوئی انتظام اس کا قرض ادا ہو سکے. حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس کا، اور حضور نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. خیر اب آئیے وعدے کی طرف. وعدہ اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے. رمضان میں ہم بڑے وعدے کر رہے ہیں، دعائیں تو ہوتی ہیں نا، چینلز پر ہوتی ہیں، مساجد میں ہوتی ہیں، یا اللہ نیک بنا دے، یا اللہ اچھا بنا دے، یا اللہ نمازی بنا دے. ہم پیچھے سے کیا کہتے ہیں؟ آمین. اے اللہ جھوٹ سے بچا لے، اے اللہ خیانت سے بچا لے. پیچھے سے کیا کہتے ہیں؟ آمین. یہ اپنے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں. پھر وعدے بندوں سے بھی ہوتے ہیں نا، کچھ وعدے لکھے جاتے ہیں، پراپرٹی کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، رینٹ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، بزنس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ وعدہ یہ دین سے باہر کی شے نہیں ہے بھائی، یہ دین کا حصہ ہے. اور سب سے بڑا وعدہ کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہر نماز کے اندر دہرا رہے ہیں. آج کل تو سینکڑوں رکعتیں پڑھی جا رہی، نوافل ملا کر اگر ہم بات کریں تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ وعدہ اللہ سے اس کی بندگی کا پوری زندگی کا ہے. کیا جامع صفت ہے، پوری زندگی اس میں آ گئی. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. اور منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، بخاری مسلم میں ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. یہ منافقوں کا طرز عمل ہے. ہم جائزہ لیں، پیارا مہینہ رمضان شریف کا، روزے کی حالت میں ہیں، بندگی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. روزہ ہمیں حلال چھوڑوا رہا ہے، اور بھائی حرام کو چھوڑیں. پہلے دن سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آخری بات، آج ہم دنیا کی کچھ اقوام کو دیکھتے ہیں، ان کے عقائد میں بگاڑ، ایمان کا مسئلہ ہے، آخرت میں ان کے لیے کامیابی نہیں اگر وہ صاحب ایمان نہ ہو. یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن اس دنیا کے معاملات اللہ نے جو چلائے ہیں، بنائے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اصول ہیں جس کے تحت اقوام کو عروج ملتا ہے. آج ہم اگر دیکھ لیں، ہماری زبان پر لوگوں کا اعتماد ہے، ہماری زبان پر لوگوں کو اعتبار ہے. آج ہم ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہوئے اطمینان رکھتے ہیں. آج لگتا ہے یہ امانت میں خیانت کا معاملہ، یہ ایفاء عہد کا نہ کرنا، اس کی وجہ سے ہمارا آپس کا اعتماد بھی ختم ہو گیا. ہمارے بزنسز کے اندر نحوستیں آ جایا کرتی ہیں، ہمارے کاروبار میں نحوستیں آ جایا کرتی ہیں. اس تعلق سے غور کرنا چاہیے. اور بات شروع کہاں سے ہوئی؟ جنت چاہتے ہیں نا، جنت الفردوس چاہتے ہیں، تو صفات کیا ہیں؟ وہ اپنی امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہمارے وعدوں کی پاسداری کی توفیق دے اور امانتوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. شجاع بھائی، پہلا سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گا. کوئی شخص وعدہ کر لیتا ہے، لیکن وہ وعدہ پورا کرنا اس کی استطاعت سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، اب چاہتے ہوئے بھی وعدہ پورا نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں کیا اسے گناہ ملے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اگر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا؟ ٹھیک، دو پہلو ہیں. کچھ معاملات تو ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے بندے نے کچھ وعدہ کیا، اور کچھ معاملات ہوں گے جہاں بندے نے بندوں سے کوئی وعدہ کیا. اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ جس میں وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر پاتا، تو اگر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے گا. اور اگر بندوں کے ساتھ معاملہ ہے تو کل ہم نے بات کی تھی، تو بندوں سے معذرت کر لے. بھائی میں نے تم سے کمٹمنٹ کی تھی، میں اتنے آئٹمس میں اگلے ایک ہفتے میں پرووائڈ کر دوں گا، مشکل میری آ گئی یا میں نہیں کر سکتا، آئی ایم سوری. تو کم سے کم بندوں سے معذرت تو کر لے. تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. تو اور ویسے قرآن کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی کیپیسٹی اور وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اول تو اللہ نے تقاضے ویسے کیے جو ہم کر سکتے، اور اگر کہیں کمی کوتاہی رہ جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
سر قسم اور وعدے میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، قسم بھی اصل میں تو قسم اٹھانا یا قسم کھانا ہم کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں مذاق مستی میں لوگ قسم ہے نا، تیرے سر کی قسم، کسی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے بھی. لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں، یہ جو ہم لوگ بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں یہ مناسب نہیں. اور دوسری بات ہے کسی کے گال کی قسم، کسی کے سر کی قسم، کسی کی فلاں کی نہیں. قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جا سکتی ہے. بہت اہم نقطہ ہے پہلی بات. دوسری بات ہے کہ قسم ہم کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے. سر وقت کی بھی تو قسم کھائی جاتی ہے. وہ تو اللہ نے کھائی ہے نا. بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیے بہت دلچسپ سوال ہے، اس میں بڑا قیمتی نقطہ ہے. میں اور آپ بندے ہیں. بندہ جب قسم کھائے گا تو کسی بالا تر ہستی کی، اور سب سے بالا تر ہستی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہم تو صرف اللہ کی قسم کھائیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے تو رات کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے دن کی قسم بھی کھائی ہے، اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے بڑھتر تو کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ اپنی مخلوقات میں سے قسم کسی شے کی کھاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ نقطہ وہی ہے. میں اور آپ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب کسی بات میں تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں ایمفیسس پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ قسم کھاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کوئی بات بیان فرما دے، بہت بڑی بات، لیکن جب اللہ قسم اٹھا کر کوئی بات بیان کرے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو ہم جو قسم کھائیں تو اللہ کی نمبر 1 جہاں ضرورت ہو نمبر 2، اور ہم قسم کھاتے ہیں بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. صرف اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، صرف اللہ قرآن مجید کی قسم یا کسی اپنی عزیز ترین چیز کی قسم، یا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اس رزق کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں، تو کیا یہ قسم نہیں کھائی جا سکتی؟ ماشاءاللہ آپ کے سوال میں ایک اور گہرا نقطہ ہے. جی. اگر قرآن حکیم کی قسم اٹھا لے تو فقہا فرماتے کہ وہ ہو جائے گی. اس کی وجہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بے شک اس کی طرف سے آیا ہے. تو اس کی تو گنجائش ہے کہ اگر کسی نے کھا لی تو قسم تو ہے. باقی رزق کی قسم کھانا، سر لوگ پانی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں نور کی قسم ہے، رزق کی قسم ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. قسم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھائی جائے. اگر کسی نے قرآن کی اٹھا لی تو وہ الگ بات ہے، وہ ہو جائے گی. ادروائز ان چیزوں کی قسم نہ کھائیں. ہاں آپ یہ کہیں گے اللہ کی نعمت ہے بھائی، میں اس کی قدر کرتا ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے. باقی قسم کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام استعمال. ٹھیک ہے سر. قسم ٹوٹ جائے، اب چاہے قصدن ہو گئی یا ویسے ہو گئی، کفارہ کیا ہے؟ جی قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 89 میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن تفصیل ہے تھوڑی سی. تفصیل یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ جائز معاملات پہ قسم اٹھائی جائے. کسی نے حرام اور ناجائز معاملے پہ قسم اٹھا لی تو وہ قسم ہوتی نہیں، نہ اس کے کفارے کا معاملہ ہے. تو قرآن حکیم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں بتاتے، تفسیر مطالعہ کر لینا چاہیے تفسیر کا، کہ چند لوگوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنا دینا یا کچھ روزے رکھ لینا، یہ تفسیر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں 89 میں بیان کی گئی. ٹھیک، یعنی تقریباً 20 لوگوں کا کھانا ہے یا کتنے تعداد کچھ بتائی گئی ہے. اگر کسی سے قسم نہیں ہو پاتی پوری تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ قسم اگر توڑنی پڑ گئی تو پھر کفارہ ادا کرنا ہے. باقی قسم اٹھائی تھی اور اس معاملے کو بندے نے برقرار رکھا جبکہ معاملہ جائز تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قسم توڑنی پڑ جائے تو پھر یہ کسی کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا یا روزے رکھنا، اس کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں اگر مطالعہ کر لے تو تفصیل مل جائے گی انشاءاللہ. شجاع بھائی، بہت سے لوگ امانت لوگوں کی لیتے ہیں، رکھتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ امانت واپس کر دی جائے گی، خواہ وہ کیش کی صورت میں ہو یا کائنڈ کی صورت میں ہو، یعنی مال کی صورت میں ہو یا رقم کی صورت میں ہو. اب اگر درمیان میں کوئی ضرورت پڑ جائے اور آدمی یہ سوچے کہ چلو یار کسی کے 1 لاکھ روپے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ 1 لاکھ روپے ابھی مجھے ضرورت ہے، میں آج خرچ کر لیتا ہوں، مجھے دینے تو جو میرا وعدہ ہے وہ تو 1 مہینے کے بعد کا ہے نا، 1 مہینے کے بعد میں دے دوں گا، ضروری تھوڑی ہے یہی کرنسی نوٹ اس کو واپس کروں، ابھی خرچ کر لیتا ہوں کل پورے کر دوں گا. یہ بات جائز ہے یا نہیں؟ 2-3 باتیں اس بارے میں سمجھ لینا ضروری کہ ان مالی معاملات کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت پتہ ہے کس موضوع پر ہے؟ قرض کے موضوع پر ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، نہ قربانی، نہ عمرہ، بلکہ طویل ترین آیت قرآن کی مالی معاملات کے حوالے سے جو کہ قرض کا معاملہ ہے. ٹھیک، اب کسی کے پاس مثلا اے نے بی کے پاس امانت رکھوائی ہے، یار ٹھیک ہے میں دے دوں گا، یہ جو انداز ہے نا، یہ انداز درست نہیں ہے. وہ بھائی میرا اگلا لمحہ اس کی شیورٹی نہیں ہے، اسی لیے ان معاملات کو لکھت پڑھت میں ہونا چاہیے. اگر کسی نے امانت بھی رکھوائی، بھائی یہ اتنا کیش رکھوایا ہے، اتنے اس نے میرے پاس، اچھا اگر اس میں ایک کلوز ڈال دی جائے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں استعمال کر لوں گا لیکن یہ تمہارا پورا کر دوں گا واپس، یہ جس نے دیا اس سے معاہدہ کرے، پھر معاہدے سے بتا دو، اس سے طے کرے. یہ اب از خود سوچ نہ لیں، یعنی وہ جو نعرہ نا میرا جیسے میری مرضی، کوئی مسئلہ تیرا مال میری مرضی، آج 1 ہفتے کے بعد پورا، کل کا نہیں پتا کہ انسان کی زندگی رہے نہ رہے، اگلے لمحے کا نہیں پتا نا ڈاکٹر صاحب. تو یہ باتیں تو بہت متعین ہونی چاہیے. ہاں
ہاں ایک شکل ہوتی ہے کہ میں نے کسی سے کیش لیا, اس کسی نے مجھے کیش رکھوایا امانت کے طور پر, میرے پاس تو کیش بہت سارا موجود ہے, یہ جو ایکچوئل اس نے 1 لاکھ روپے 5,000 کی 20 نوٹ دی, یہ میں یوز کر لوں, کوئی ایشو نہیں, میرے پاس اماؤنٹ موجود ہے جو میں اس کو لوٹا دوں گا, لوٹا سکتا ہوں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کموڈٹی وغیرہ ہے, زیورات وغیرہ کی بات ہے, تو اس میں یہ بات نہیں چلے گی. ظاہری بات ہے کہ زیورات کی ویلیو بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, کوالٹی کا بھی اس کے اندر فرق پڑ جاتا ہے, جو اس کی بناوٹ ہے اس کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. سیف سائڈ ہے کہ بھائی اس طرح کے معاملات کو لکھا جائے. لکھنے سے میری مراد کیا ہے, بھائی میرا انتقال ہو گیا, اب وہ کس سے پوچھے گا, اول تو اس کو بھی لکھوانا چاہیے, میرا انتقال ہو گیا تو میری بیوی کو, میرے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ XYZ کا یہ نکلتا ہے, تاکہ وہ لوٹا دیں. ورنہ اگر اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں تو کہیں میں مقروض حالت میں جا رہا ہوں, خدا نہ خاصہ, تو بڑی سخت بات ہے, جیسے کہ حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی. سر کوئی شخص جس امانت دار تھا یا قرض دار تھا, جس کو قرض ادا کرنا تھا, کسی کی امانت دینی تھی, انتقال ہو گیا, پیچھے اولاد ہے, اولاد کو علم بھی نہیں ہے کہ کیا چیز دینی تھی, حادثاتی موت ہو گئی, ایسی صورت میں اولاد پہ کیا فرض ہے؟ اب اگر کوئی بڑی امانت یا بڑا قرض نکل آتا ہے تو کیا اس کا قرض اولاد پہ واجب ہوگا کہ وہ ادا کرے؟ دو باتیں ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے, میں نے اسی لیے البقرہ آیت 282 کوٹ کی کہ بھائی ان معاملات کو لکھت پڑھت میں لائیں, اور ہماری 99.99% آبادی اس اندر کوتاہی کرتے, اور پھر معذرت کے ساتھ کوتاہی کی تو بھائی بھگتنا پڑے گا, بہت سخت بات ہے, بہت سخت بات ہے, اس لیے لکھا جائے پہلی بات. اب اگر مسٹر اے کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمہ کچھ لوگوں کا قرض تھا, اور اولاد اگر سعادت مند ہے, اول تو ہو سکتا ہے کچھ چھوڑ کر گیا ہو نا, تو یہ بھی آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا, اس کے بعد ترکہ یا وراثت. جی قرض پہلے ادا ہوگا, اور اگر کوئی وصیت ہے تو اس پر عمل ہوگا, پھر ترکہ تقسیم ہوگا. اگر وہ کچھ چھوڑ گیا تو اولاً تو اس میں سے قرض ادا ہونا چاہیے. تو ایک شکل تو ہوگی جن کا نکلتا ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے, اور ایک شکل ہے کہ اولاد, کیونکہ کچھ قریبی لوگوں کو تو گھر والے سب جانتے ہی ہیں نا, تو اولاد اگر سعادت مند ہے اور چاہتی ہے کہ باپ کے ساتھ معاملہ آسانی کا, نرمی کا ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ مناسب انداز سے اعلان کر دے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تدفین کے موقع پر یا جنازے کے موقع پر مرحوم کے ذمہ کسی کا کوئی قرض نکلتا ہو تو وہ اولاد سے رابطہ کر لیں, ان کے بھائی سے رابطہ کر لیں, یہ مناسب ایک انداز ہے. حساسیت ہوگی تو یہ سب کچھ ہو جائے گا, اور پھر اگر اللہ نے اولاد کو سعادت مندی عطا فرمائی تو وہ ادا کرنے کی کوشش کرے تاکہ ان کے والد کے لیے آگے کا معاملہ آسان ہو جائے. چلے سر, کسی کا اب قرض ہو یا نہ ہو یہ نہیں پتا, لیکن ظاہر سی بات ہے گھر کا کوئی سربراہ اگر انتقال کر جاتا ہے تو جو تدفین کے اور اس کی نماز کے اور ان چیزوں کے جو پیسے ہوتے ہیں, اولاد چھوٹی ہو تو مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت ارینج کیے جائیں. بہت سے لوگ ادھار بھی دے دیتے ہیں, کھانا بھی ہو جاتا ہے, یہ تمام معاملات بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو پیسے ہوتے ہیں کیا یہ بھی اس جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے قرض میں شامل ہوں گے, یا یہ اس اولاد کا قرض ہوگا جو زندہ ہیں, جنہوں نے اس کے ختم ہونے کے بعد لوگوں سے لیے؟ یعنی مختلف چیزیں, مختلف انتظامات میں پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہ قرض ان بچوں کا ہے یا اس پہ ہے جو شخص دفن کیا جا رہا ہے؟ دو اہم باتیں ہیں. اس سوال سے ایک اور نقطہ سامنے آئے گا. جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے, جو کچھ وہ چھوڑ گیا, سب سے پہلے اس میں سے اس کے کفن دفن کے اہتمام کے اخراجات ادا کیے جائیں گے. تو سب سے پہلے اس کا کفن ہے, تدفین کے اخراجات نمبر 1. نمبر 2 اس کا قرض. پھر اگر جو بچے تو وصیت پر عمل, اور وصیت 1/3 کی حد تک پچھلے ایک سوال میں بات آئی تھی, اور غیر وارث کے لیے. اب جو بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو کفن دفن کے انتظامات, قرض کا ادا کرنا, وصیت پر عمل کرنا, پھر ترکہ تقسیم ہوگا. تو اب وہ شخص چلا گیا, اب اس کے کفن دفن کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے مال میں سے کیے جا سکتے ہیں اگر وہ چھوڑ گیا ہے. اگر وہ چھوڑ کر نہیں گیا تو اب اولاد کی سعادت مندی یہی ہے, جس باپ نے پوری زندگی تمہارے اوپر خرچ کیا, اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کے تعلق سے ان اخراجات کو پورا کرو. اگر ایسی سچویشن کہیں ہے وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا تو اولاد کو کرنا چاہیے, اولاد کے اوپر ذمہ داری اس تعلق سے آتی ہے. اور اگر وہ چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں. البتہ یہاں یہ کلیئرٹی رہے, میں نے کفن دفن کہا ہے, یہ جو 500 لوگوں کو بٹھا کے بریانی اور قورمے کھلائے جاتے ہیں, 1000 لوگوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں, یہ ترکے میں سے تقسیم نہیں ہوگا بھائی. یہ ہم لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں, شریعت میں اس کی تعلیم نہیں دے گی, اس میں گنجائش نہیں, اس میں گنجائش بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کسی کی بیماری پہ جو خرچہ ہوا ہو اور اس کے اب وہ ہوش میں نہ ہو کوئی شخص, اور اس کی اولاد اس کی غیر موجودگی میں یا اس کے ہوش میں نہ ہوتے ہوئے اس کے اوپر بیماری میں جو خرچہ کرتی رہی, اس کا قرض بھی مرنے والے کے اوپر ہوگا؟ یا ڈاکٹر صاحب اس میں قرض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ اب یہاں اولاد اگر سعادت مند اولاد ہوتی ہے تو قرض لے لیتی ہے والدین کا علاج کرانے کے لیے. بیماری طویل ہو گئی
جو شخص بیمار تھا وہ واپس بھی نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی نہیں بخشی, وہ علالت کے بعد انتقال کر گیا. اب وہ قرضہ جو لے کے علاج کرایا گیا وہ اس شخص پہ ہوگا یا اولاد پہ ہوگا؟ اچھا, تھوڑا سا اس کو ایک اخلاقی انداز سے دیکھیں. یہ بتائیں کہ یہ جو اولاد ہے یہ 20 سال کی ہوگی, 30 سال کی ہوگی, 40 سال کی ہوگی, یہ پوری زندگی اس پر کس نے خرچ کیا تھا؟ ماں باپ نے. ماں باپ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس اولاد کی اولاد اگر بیمار ہو جائے آج تو ماں باپ ہی پھر بھی خرچ کریں گے. اور یہ خود یعنی اس اولاد کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اس اولاد کا بیٹا یا بیٹی آج اگر خدا نخواستہ ہاسپٹلائز ہو جائے, یہ جان مال کے خرچے پورے کرے گا؟ تو یار جس باپ نے 30 سال 40 سال خرچ کیا تو خدا کے بندے اس کے اوپر یہ نہ سوچو کہ اس کے ذمہ خرچ تو نہیں جائے گا. تمہاری سعادت بندے کی بات ہے کہ تم اس کے اوپر خرچہ کرو اور ان اخراجات کو پورا کریں. بہت شکریہ شجاع الدین شیخ صاحب. شجاع بھائی بہت اچھا لگا, بہت خوبصورت بیان آپ نے فرمایا. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.